میری 2 بیٹیاں ہیں، جائیداد کا حصہ دینے کے لیے کہتا ہوں تو میری بیٹی انکار کرتی ہے کہ میں جائیداد میں حصہ نہیں دوں گی، تم اس کے نام انتقال کر دو، پھر دیکھو انکار کرتی ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ تو باتیں کر رہے، دے گا تو نہیں، میں خواہوں گا جھگڑا تو نہ گلے میں دوں، تم اس کے نام انتقال کر دو، رجسٹری کر دو، بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے، پھر وہ آپ کو انتقال کر دے، میں مان لوں گا کہ وہ نہیں لیتی۔ اور بیچاریاں ڈرتی ہیں، کیا کریں، بھائیوں سے مانگیں، بھائی ڈنڈے لے کے آ جائیں گے، اس لیے وہ کہے ہاں جی ہم نے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا، ہم نہیں لیتے، کیا کریں۔ آپ ان کو دے دو، جب انتقال ہو جائے، رجسٹری ہو جائے، اس کا قبضہ ہو جائے، اب دیکھو تمہیں بیٹی دیتی ہے کہ نہیں دیتی، انشاءاللہ ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ میری جائیداد میں تو بیٹی کا حصہ ہے، کچھ جائیداد میں نے بیٹی کی شادی کے بعد خریدی، اس میں بھی حصہ ہے، تمہاری بیٹی پہلے بھی بیٹی تھی، شادی کے بعد بھی بیٹی ہے، یہ کیا مانا کہ شادی کے بعد حصہ ختم؟ یہی بہانے بناتے ہیں کھانے کے لیے، نیت نیک ہے ہی نہیں، لیکن فکر نہ کرو، لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تم اولاد کی وجہ سے جہنم میں جاؤ، ان کے جب حق کھا جاؤ گے تو جہنم نہیں۔ جو مرد دنیا میں شادی نہ کر سکے اس کو جنت میں دنیا کا بیوی تو نہیں ملے گا، وہ حوریں ہی کافی ہیں۔ جب شادی نہیں کی تمہاری بیوی نہیں، دنیا کی کیوں ملے؟ دنیا میں تم نے حاصل ہی نہیں کی، حضور کی سنت پہ عمل ہی نہیں کیا، تو اب کیوں؟ تو جنت میں جو 70 حوریں ہیں وہ آپ کو تھوڑی ہیں؟ تو یہاں شادی کر لو نا، فکر کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں جانا غلط ہے، عورتوں کا نہیں جائز ہے، کیسے کا غلط ہے؟ عید کے لیے، تراویح کے لیے بالکل عورتیں اللہ کے حرم میں آ سکتی ہیں، حضور کی بیویاں اہل بیت مسجد میں آتے تھے، اللہ کے بندے، اس لیے حضور نے حکم دیا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد مرد بیٹھے رہیں، عورتیں چلی جائیں تاکہ اختلاط نہ ہو گلی میں، سب عورتیں آتی تھیں۔ اللہ جب خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، وسیلہ تو وہاں پکڑا جاتا ہے جب بات کوئی نہ سنے، جب اللہ خود کہتے ہیں کہ مانگو، ادعونی استجب لکم، پھر وہاں واسطے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا ایک دوست ہے جو علماء کو گالیاں دیتا ہے، اس کو کہو توبہ کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا خاتمے پر خطرہ ہے، کیونکہ جو اللہ کے علماء کو، اللہ کے اولیاء کو برا کہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ پاکستانی جہاد میں نماز کیسے ادا کریں، ان سے پوچھ لیں، اللہ کے بندے قبلہ کہاں ہے بتا دیں گے، اور پھر جہاں ان کا کچن ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، یا جہاں ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے وہاں بھی جگہ ہوتی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اگر پھر بھی نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ شوہر کا بیوی کے والدین کو گالی دینا، گھر والوں کے بارے میں برا کہنا بالکل گناہ گار ہے، اور اپنا گھر بھی برباد کر رہا ہے۔ اگر پھر وہ تمہارے والدین کو گالی دے، اس لیے حضور نے فرمایا وہ بندہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور کون دے؟ فرمایا جب تم دوسرے کی ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہیں نہیں دے گا، تو تم گویا اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ داڑھی کے بغیر آدمی کو امام نہ بنائیں، جب سارے داڑھی منڈے ہوں تو پھر مجبوری ہے، جب مقتدی بھی ویسے ہوں پھر جماعت تو کرنی ہے نا۔ میرے چچا سنی ہیں، شادی شیعہ عورت سے ہوئی، ان کے 6 بچے بھی ہیں، بھائی تعلق رکھو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ورنہ یہ بچے بھی بدزن ہو جائیں گے، ان کو بھی وہ شیعہ بنا لے گی۔ تم تو گھر میں جاتے نہیں ہو نا، بچوں کا پوچھتے ہو۔ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، جو بھی عبادت کرو انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ طواف کے بغیر بوسہ دینا جو ہے وہ بدعت ہے، سنت طواف کے اندر بوسہ دینا۔ جمعہ کی پہلی اذان اعلان کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری اذان جو ہے وہ زوال کے بعد ہوتی ہے، جو 12:05 پہ ہوتی ہے، اس کے بعد زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز میں تاخیر کیوں ہے؟ چونکہ یہاں تو لاکھوں کا مجمع ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ جتنا لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں۔